أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے چھوڑ کے رکھے۔ اللہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنائے جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں، آمین۔ آج ہم عربی گرامر کے سلسلے میں اگلا اپنا لیسن دیکھیں گے جو کہ حروف جازمہ کے نام سے، جو مضارع میں جو چیزیں چینجز لاتی ہیں ان میں حروف ناصبہ ہم دیکھ چکے ہیں، ہم حروف جازمہ دیکھیں گے۔ اس کو جوازم مضارع بھی کہتے ہیں، حروف جازمہ بھی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کلمہ جو ہے عربی میں کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ہر کلمہ جو ہے 3 میں سے ایک طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اور حرف کی ڈیفینیشن ہم جانتے ہیں کہ وہ اکیلے جو ہے سینس نہیں کرتے، اس کو اسم یا فعل کے ساتھ مل کے آتے ہیں تو اس کی بات کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اب حروف جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عاملہ، ایک غیر عاملہ۔ عاملہ نام سے لگ رہا ہے عمل سے کہ ایسے حروف جو اپنے بعد آنے والے اسم یا فعل پہ اثر انداز ہوں، یعنی ان کو افیکٹ کرے، ان کو کچھ ان میں تبدیلی لے آئے، وہ عاملہ ہوتے ہیں حروف۔ اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم یا فعل پہ اثر انداز نہیں ہوتے، وہ ایسے کی ایسی فعل رہتا ہے، یعنی جس حالت میں ہوتا ہے اسی طرح رہتا ہے، اور تو حروف سے اس کی حالت چینج نہیں ہوتی، اس کے اثر چینج نہیں نظر آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح، اس میں آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھیں گے جو حرف کے بعد اسم یا فعل ہے اس کی کیس اینڈنگز دیکھتے ہیں۔ کیس اینڈنگ کسے مطلب ہوتا ہے اعراب، جو اس کے آخر میں جو چیز پائی جاتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حرف جب آئے گا اس کے بعد اسم یا فعل جو بھی چیز آئے گی تو وہ ان 4 میں سے ایک طرح آتی ہے۔ فلیکسیبل جو لکھا ہوا ہے یہ غیر عاملہ ہے۔ غیر عاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو جس کے بعد کوئی غیر عاملہ جو ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی اسم فعل آتا ہے تو وہ کوئی بھی جو اس کی ہوتی ہے اسی کو دکھاتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش، جزم جو بھی ہوگا اس کو چینج نہیں کرتے، ایز اٹ از رہتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے غیر عاملہ، افیکٹ نہیں ڈالتے۔ ہمارا مین فوکس ہے ان تینوں پہ، کیونکہ جو حرف عاملہ ہیں جو افیکٹ ڈالتے ہیں وہ 3 طرح کی طرح ڈالتے ہیں افیکٹ، جر، نصب، جزم۔ کوئی بھی حرف جب اسم یا فعل پہ آتا ہے 3 طرح میں سے ایک افیکٹ ڈالتا ہے۔ اب جو جر ہے وہ جو ہے وہ کون سی دنیا کا، وہ صرف اسم میں ہوتا ہے، ناؤن لکھا ہے اس میں، یہ ایکسکلوسیولی اسم کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ حروف الجر جو ہم نے جب پڑھا تھا اس میں یہ کہ اپنے بعد والے آنے والی چیزوں کو یہ مجرور حالت میں کر دیتے ہیں، تو یا کوئی یعنی حروف الجر آ کے مجرور حالت میں کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک حرف پڑھے تھے ہم نے ٹائپ۔ پھر نصب بھی دیتا ہے حرف اپنے بعد آنے والے اسم یا فعل کو۔ نصب جو ہے یہ بھی بعد آنے والے کو نصب دے گا، اور جزم جو ہے بعد میں آنے والے کو جزم دے گا جزمی حالت میں۔ اچھا، جزم جو ہے ایسے گول دائرہ بھی بنا سکتے ہیں، اور ہم جیسے ساکن لکھتے ہیں اور ویسے ساکن اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، تو دونوں صحیح ہے، لیکن بولنے میں ہم جزم ہی بولیں گے تاکہ، کیونکہ حروف الجازم، جوازم مضارع تو آپ کا میک سینس کرے گا جزم سے، تو ہم اس کو ساکن کو جزم ہی کہیں گے۔ اور خاص بات یہ کہ بالکل یہ آخری میں، مطلب بالکل اینڈ میں یہ شو ہوتا ہے، جزمی حالت ہے جو اس میں۔ اچھا، نصب میں جر تو ہم نے دیکھا ایکسکلوسیولی اسم کے لیے، جزم جو ہے یہ ایکسکلوسیولی ورب کے لیے، اور نصب دیکھتے ہیں یہ کس کے لیے۔ نصب جو ہے یہ دونوں میں کام آتا ہے، یعنی کہ دونوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو نصب دیتے ہیں اسم کو، ناؤنز اور پروناؤن دونوں اسم ہی ہوتی ہیں، جو اسم کو حروف نصب دیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، مشبہ بالفعل کہتے ہیں اردو میں، اور ویسے ہم نے پڑھا حروف آف نصب بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ایچ او این کر کے بھی ہم نے پڑھا تھا، انا، انا کا، انا، لیت، لکن، لعل۔ تو یہ جب یہ والے پارٹیکلز، یہ حروف جو ہیں جب اسم سے پہلے آتے ہیں تو ان کو نصبی حالت میں کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے اس طرح یہ فعل کی دنیا پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں، اور وہ دوسرے حروف ہوتے ہیں جو حروف ناصبہ کہلاتے ہیں۔ جب حروف ناصبہ فعل سے پہلے آتے ہیں
تو ان میں ان کو نسبی حالت میں کر دیتے ہیں. اور فعل میں بھی ہم دیکھیں گے کون سے فعل پہ, کیونکہ یہ بھی خاص بات ہے کہ کون سے فعل پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے, فعل مضارع پہ. ماضی جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں, ان پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا, وہ ایز اٹ از رہتے ہیں, چاہے حروف ان سے پہلے آئے, فعل ماضی کی شکل چینج نہیں ہوتی. مگر ہاں مضارع میں کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں, جیسے کہ حروف, جب ہم نے حروف ناصبہ دیکھے تھے تو اس کو مضارع کو وہ نسبی حالت میں کر دیتے ہیں. نارملی حالت کیا ہے, یہ پیش والی رفع حالت ہوتی ہے نارمل فعل مضارع کی, جو ڈیفالٹ ورژن ہے, جیسے تدعو. لیکن اگر حروف ناصبہ پہلے آ گیا, حرف ناصبہ, تو یہاں پہ تدعا آئین پہ یعنی کہ نسبی حالت میں آ جائے گا. اور اب جو جوازم ہم پڑھنے جا رہے ہیں, جب ایسا کوئی آ جائے گا اس میں, تو اس میں جزم لگ جائے گا, جزمی حالت میں آ جائے گا. تو یہ سارے افیکٹ اس پہ ہوتے ہیں, مضارع پہ. ماضی میں کوئی چیز نہیں ہوتا ہے. اب ہم مضارع کی وہ پڑھتے ہیں پہلے کہ دوبارہ سے کہ اس کی نارمل ورژن کیا ہے, جو اس کی رفعی حالت ہے, جو اس کا نارمل ورژن ہے, وہ اس میں کس طرح ہوتا ہے. اس میں جو یہ 5 صیغے ہیں, یفتح, تفتح, تفتح, افتح, نفتح, یہ 5 تو بالکل صاف کلیئر دکھاتے ہیں کہ یہ آخر میں رفع ورژن میں ہے, او او او. تو یہ آسان ہے پہچاننا بالکل اس کو. اس کے بعد کچھ جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں اس کے ہم پروناؤنس دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. او میں تو یہ تو رفع ورژن میں دکھتا ہے. پھر یہ ہم دیکھتے ہیں یفتحانی, تفتحانی, تفتحانی, تفتحانی. تو اس پورے جو ہم گردان ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں, اس میں خالی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مثنیٰ ہوتا ہے, جس کو ہم ڈوئل بھی کہہ سکتے ہیں, ڈوئل مطلب 2 کے لیے 2 کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو اس کے جو پروناؤن ہے کون سا ہوتا ہے, جب ان چیزوں کو ہم صحیح سے سمجھ لیں گے نا, تو ہمیں یہ بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا. جو ڈوئل ہے اس کا پروناؤن ہوتا ہے الف. یہ جو اس میں الف ہے آخر میں, اس کو ڈوئل پروناؤن کہتے ہیں. یعنی اس کا جو فائل پروناؤن کے لیں آپ, جو اس میں ہے یہ الف ہے. یفتحانی یعنی وہ دونوں, یا بھی اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے, اس سے پتہ چلے گا غائب کا صیغہ ہے. مگر الف جو ہے وہ اس کا ہے کہ یہ 2 ہیں, 2 کا صیغہ. آپ دیکھیں 2 میں, اسی طرح تفتحانی یہ بھی 2 ہے, سارے 2 میں دیکھیں بیچ میں الف آ رہا ہے. تو الف جو ہے کیا شو کر رہا ہے, ڈوئل. تو یہ جو ہے اس کا فائل ہے پروناؤن, یعنی یہ والا جو الف ہے یہ اس کا ڈوئل پروناؤن کہلاتا ہے. اب جو اونا ہے, یہ واو, یفتحونا میں واو, اس میں واو دیکھیں جو بلو ہوئی ہے نا, یہ سب سے یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کی. یعنی یہ بتائے گی کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اونا بھی جمع کا صیغہ ہے, مگر نون یہ والی گر بھی سکتی ہے, لیکن یہ واو جو ہے واو جمع ہوتی ہے, یہ نہیں گرتی. اس سے تفتحینا میں یہ جو یا ہے اس کے بعد تفتحی, یہ بتاتا ہے کہ یہ انتی ورژن ہے اس کا, اور یہ نہیں گرتا, اس تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے. آپ دیکھتے ہیں اس میں, آپ گرین کلر میں جو نون دیکھ رہے ہیں, یہ نون اعرابی کہلاتے ہیں. نون اعرابی یعنی یہ اسٹیٹس شو کرتے ہیں. اعراب اسٹیٹس کو کہتے ہیں نا. جب ہم نے اسم کی دنیا میں اعراب پڑھا تھا, رفع نصب جر پڑھا تھا وہاں پہ, تو ہم نے پڑھا تھا اعراب اسٹیٹس جو بتاتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نون, جو اعرابی نون ہے, یہ اسٹیٹس بتاتا ہے فعل مضارع کا, کہ فعل مضارع رفع ورژن میں ہے تو یہ نون اعرابی ہوں گے, جیسا کہ اس میں دیکھ رہے ہیں. اور اگلے ورژن میں ہم دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اچھا, اس میں 2 نون آپ کو پرپل سے دکھ رہے ہوں گے, یفتحنا اور تفتحنا میں. یہ جو ہے ان کا ڈوئل پروناؤن ہے, یعنی کہ نون نسوہ جو کہلاتا ہے, اور یہ فیمنن پلورل کے لیے آتا ہے, یہ اور یہ. تو یہ جو ہے اس کا ڈوئل پروناؤن ہے, یہ کسی بھی صورت میں نہیں گرتا, کیونکہ یہی تو بتائے گا کہ کون ہے. اس میں تو واو بتا رہا ہے, اس میں الف بتا رہا ہے, اور اس میں یفتحنا تفتحنا میں نون نسوہ بتاتا ہے کہ یہ فیمنن پلورل ہے, تو یہ نہیں گرتا. ٹھیک ہے, اسی کو ہم اگلے اس میں دیکھ لیتے ہیں. اس میں بھی یہی بات ہے کہ اس کو توڑ توڑ کے بتایا گیا ہے کہ یہ جو یا پہلے یا تا حمزہ نون ہے, یہ حمزہ یہ رہا, نون یہ رہا, تو یا تا حمزہ نون یہ حرف المضارع کہلاتا ہے, علامت مضارع کہہ لے, تو یہ علامت ہوتی ہے. اور پھر جو اس میں فائل جو پروناؤن جو ہوتا ہے وہ وہی والے ہوتے ہیں جو ہم ابھی بات کر رہے تھے, کہ ڈوئل پروناؤن کون سا ہے, جو 2 کے لیے الف آتا ہے, یعنی کہ 2 کو شو کرنے کے لیے, 2 مثنیٰ کو شو کرنے کے لیے الف آتا ہے, اور پلورل کو شو کرنے کے لیے واو آتا ہے.
اور نون نسوہ جو ہے جیسے کہ یہ ہے اور 2 نون نسوہ فیمنن، تو یہ جو ہے لاک لگا ہوا اس میں کہ یہ مبنی ہے، مطلب یہ چینج نہیں ہوتی جس طرح، اور یہ باقی جو ریڈ میں ہے یہ نون علامت رفع ہے. اب ہم منصوب اور مجزوم کا آگے دیکھتے ہیں. تو ہم نے دیکھ لیا حالت رفع میں یفتح، یہ اس کو اور سمپلیفائی کر دیا گیا کہ یہ 4 5 ایک طرح ہو گئے جن کے آخر میں پیش آ رہا ہے، جن نون اعرابی والے سارے ایک طرف کر دیا، اور یہ جو مبنی والے ہیں ان کو ایک ڈبے میں کر دیا جو فیمنن ہے. تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں نارمل فارم میں جس کو رفع سٹیٹس بھی کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا. ان سے پہلے فعل مضارع سے پہلے اگر حروف ناصبہ لگ جائیں تو یہ نصبی حالت میں آ جائے گا. اور نصبی حالت کیسے ہوتی ہے اس کی حالت نصب میں فعل کیسے ہو جائے گا؟ فعل مضارع یہ جہاں پہ پیش تھا ان سب پہ زبر لگ گیا فتح، جیسے یفتحا تفتحا تفتحا افتحا نفتحا، ٹھیک، جس طرح یہ لگے جب حروف ناصبہ. حروف ناصبہ میں ان لن کئی اور یہ لی کیلا جیسے لی آتا ہے اسپیشلی، حتیٰ اذن اور بھی کچھ آتا ہے، مگر اذن تو قرآن میں بہت نہیں نظر آتا ہے اذن تو اس طرح، لیکن یہ کامنلی نظر آتے ہیں. پھر حالت نصب میں نون اعرابی گر جاتا ہے، تو جن جن کے آگے بھی گرین گرین نون لگے ہوئے تو سب گر گئے. اب یفتحات یفتحو تفتحا تفتحو جو بھی ہے ہمیں اس کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کی یہ آخری میں پروناؤن سے، یہ جو ڈوئر پروناؤن جسے کہتے ہیں کہ الف ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا ٹو ہے، واو ہے تو پتہ چل جائے گا جمع کا صیغہ ہے، یا اور واو وہ سب، یا اور الف وہ دونوں. اور تفتحا ہو گیا، پھر تفتحو ہو گیا، اسی طرح یہ. اچھا، یہ بھی حالت نصب میں یہ جو مبنی ہے یہ اپنی شکل چینج نہیں کریں گی. اس کے لیے بس یہ بات یاد رکھیں کہ جو فیمنن پلورل ہے یا جب عورتیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ اپنی پوزیشن نہیں چینج کرتی. تو یہ ہر حالت میں اپنا، یہ بہت سٹربن ہو جاتی ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں چینج کرتی تینوں میں، رفع نصب جر میں. یہ اس کا چہرہ یہی رہے گا اس کو. اب ہم جازمہ دیکھتے ہیں. اسی طرح حروف الجازمہ میں بھی یہ کہ مضارع سے پہلے جب جازمہ حروف جازمہ آئیں گے، جوازم مضارع آئیں گے تو آخر میں ساکن یعنی کہ جزم لگ جائے گا. یفتح یعنی بجائے رفع جو تھا پہلے اس کو یفتح تفتح، یہ اسی طرح ہو جائے گا. اس کے بھی نون اعرابی گر جائیں گے اور یہ بھی وہ ہو جائے گا. تو یہ تو الحمدللہ بالکل سمپل سا ہے، آسان چیز تھی. اس کو اور ایک ساتھ دیکھنے میں اس والے چارٹ میں نظر آ رہا ہے یہ کہ یہ جو دکھ رہے ہیں جن کے پیش زبر اور جزم یہ تو آسان ہے، آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا ہاں یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، جر ہے. پھر جو جن کے آخر میں نون اعرابی ہیں وہ پتہ چل جائے گا کہ جو مرفوع ہے خالی اس میں نون آخر میں نظر آئے گا، لیکن منصوب و مجزوم میں وہ نون اعرابی گر جائیں گے. اور وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منصوب ہے کہ مجزوم؟ جبکہ ایک شکل ہے وہ اس سے پہلے کا حرف بتائے گا ہمیں کہ یہ مجزوم حالت ہے یا منصوب ہے. اچھا، جو مبنی ہے، جو مرفوع منصوب مجزوم میں ایک ہی جیسا لاک لگا ہوا وہ وہی یذهبنا تذهبنا، یفعلنا تفعلنا یعنی فیمنن پلورل، تو یہ مبنی ہے. ٹھیک، اور یہ ہم اتنی بار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب ہم آگے اس کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اور اندازہ ہوگا. تو ایک طریقہ جو جزم کا کیا ہے کہ آپ کو یعنی ایک میں آپ کو آخر میں دکھ گیا سب کچھ. اگلا طریقہ کیا ہے؟ نون اگر ہے تو رفع حالت ہے، آپ نے پہچان لیا، اور نون نہیں ہے تو نصب یا جزم ہو سکتا ہے. اب ایک اور نصب میں تو یہی 2 طریقے ہیں مین. کون سے؟ یہی کہ دکھ جائے گا زبر یا بعد میں، یا پھر نون گرا ہوا دکھ جائے گا. جزم جو مجزوم ہے اس میں ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کو انٹرسٹنگ بھی ہے اور جس کو پڑھنے سے ہمیں اور بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. وہ کون سا طریقہ ہے؟ جزم پارٹیکل جو یعنی کہ حروف الجازم جو ہے جب یہ آتے ہیں پہلے تو یہ 3 ان میں سے کوئی افیکٹ کرتے ہیں. اگر مضارع کے آخر میں جزم دکھ گئی ہمیں، یا پھر نون ڈراپ ہوا پلورل اور ڈوئل میں جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں. تیسری ایک اور چیز ہے، ایسے مضارع جن کے آخر میں واو الف یا میں سے کوئی روٹ ورڈ ہو، یعنی واو الف یا یا ہو، جسے حروف علت کہتے ہیں، جو ویک ورڈ کہلاتے ہیں، سک وربس کہلاتے ہیں اور ویک لیٹرز ہوتے ہیں. تو اگر آخر میں یہ ہو تو پھر یہ کیا افیکٹ کرے گا؟ یعنی یہ اس پہ تو جزم دے دیا اس نے، اس کا نون گرا دیا. لیکن ایسے مضارع جن کے آخر میں واو الف اور یا ہو، ویک لیٹرز ہو، تو اس پہ جب اگر ہم یہ انٹر کریں گے، جیسے یہ والا لفظ ہے، اس میں دیکھیں واو، اس کا روٹ ورڈ واو ساکن ہے آخر میں، اور یدعو
جیسے کہ دعا یدعو. اچھا دعا تو ماضی ہے، فعل ماضی. ہم فعل مضارع کی بات کریں کیونکہ جوازم جو ہے مضارع پہ افیکٹ کرتے ہیں. یدعو جو ہے سنگولر کا صیغہ ہے. آپ کو ایک بات ہم لوگ زیادہ تر سنتے ہیں کہ واو ساکن جو ہے بیچ میں آتی ہے تو جمع کا صیغہ ہوتا ہے. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں جمع کا صیغہ ہی ہوتا ہے. واو ساکن بیچ میں آتا ہے. قالو اس طرح، یا سنگولر میں پلورل میں تو زیادہ تر ماضی میں یا مضارع میں سب میں واو ساکن ساتھ آتا ہے، جمع کا صیغہ آتا ہے. مگر کبھی واو ساکن ایسے بھی آتا ہے کہ سنگولر میں بھی آتا ہے. جی وہ کن میں آتا ہے؟ جن کے روٹ ورڈ کے آخر میں واو آئے، جیسے دال عین واو ہے اس یدعو کا روٹ ورڈ. اسی طرح عین فا واو ہے، افو جیسے معافی اس کا روٹ ورڈ. تو ایسے اور بھی ہوتی ہیں چیزیں تو جن کے اس میں سنگولر کے صیغے میں بھی واو دکھتا ہے اور یہ کم ہی نظر آتا ہے ایسے. تو یہ سنگولر کا صیغہ ہے پہلی بات. اچھا اس کے جو سنگولر کا صیغہ یدعو تھا رفعی حالت میں، یعنی کہ نارملی یدعو ہے رفعی حالت میں، لیکن جب اس میں حرف آپ لگا لے، لم لگا لے، لا لگا لے، ابھی ہم الگ پڑھیں گے اس کو، مگر کوئی بھی اگر جازم لگا اس میں حرف جازم تو وہ پھر اس میں کیا چینج کرے گا؟ یدعو میں اس کی علت کو ڈراپ کر دے گا. جو حرف علت تھا واو جو ہے حرف علت ہے نا، ویک ہوتا ہے الف واو یا، تو آخر میں واو ہے، اس کو ڈراپ کر کے کیا کر دے گا؟ لا یدعو. تو یہ اس کا حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک، اب اس میں ہمیں واو پیش دکھ کے لگے گا، ذہن میں آئے گا کہ یہ تو رفع حالت ہوگی، جیسے ذہن ہمارا یہ کہتا ہے نا کہ پیش رفع. تو ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر حرف جازم آپ کو دکھ رہا ہے یہ، اور تو یہ اس کی جزمی حالت، اور اس میں کیا ہوا؟ اس کے حرف علت گر گیا. اور کیسے پتا چلے گا کہ اس کا واو گرا ہے کہ اس کا کیا؟ یہ پڑھتے پڑھتے اس کی پریکٹس کرتے کرتے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ او یہاں سے یہ چیز غائب ہے، ادھر یہ ہوگا. کیونکہ روٹ ورڈ دال عین واو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پکارنے کا روٹ ورڈ دال عین واو ہے، تو وہ اس کو ایسے ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں رما یرمی. اس میں کیا ہے؟ اس کا مضارع میں آخر میں یا ساکن ہے، یا پہ جزم ہے. اس کے ساتھ جب انٹر ہوا ان تو ہم نے کہا حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. حرف علت یا ہے اس میں، تو یہ یا ڈراپ ہو گئی. جب یا اس میں ان یرمی یا ڈراپ ہوگی، جس پہ ساکن ہے یہ ڈراپ ہو گیا، تو کیا رہ جائے گا؟ خالی میم کے نیچے زیر، جیسے کہ ان یرمی. تو اس طرح رہ گیا. اب یہ آپ کو زیر دکھ رہی ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو اس کو ہم کبھی بھی مجرور حالت نہیں کہتے. فعل کے لیے ہم مجرور کا لفظ یوز ہی نہیں ہوتا. اس میں جو زیر دکھ رہی ہے کسی وجہ سے دکھ رہی ہے، اور وہ کیا ہوا کہ اس کے بعد یا تھی جو گر گئی، اور وہ آپ کو زیر مگر بتا رہی ہے، اور وہ ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ جزمی حالت. اب ان کو جازم کو کسی نہ کسی طرح تو اپنا جزم شو کرنا ہے نا. اب اس میں آلریڈی یہ جزم ہے یرمی میں، تو اپنا جزم کیسے شو کرے گا؟ وہ اس کا یہ حرف علت گر جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی جزمی حالت ہے. اور تیسری کنڈیشن لقیہ یلقا. یہ اس کا یلقا جو ہے مضارع کا صیغہ. جن چیزوں کے آخر میں مضارع میں کھڑی زبر آتی ہے یا کے اوپر، جیسے یلقا، یخشا، یتغا، ایسے لفظ آتے ہیں نا، یلقا، یخشا، یتغا. بہت دفعہ قرآن میں ایسی چیزیں آتی ہیں، یا ینسا. تو اس میں کھڑی جب یہ لم ایڈ ہوا، یعنی کہ حروف الجازم جب حرف جازم ایڈ ہوا، تو کیا ہوگا؟ اس کا یا بھی گرا دے گا، اور یہ قاف، یہ جو کھڑی زبر تھی اب یہ خالی زبر بن جائے گی. جیسے کہ لم یلقا، اس میں دیکھیں یا بھی گر گیا، یعنی حرف جو الف مقصورہ ہے نا وہ زبر بن گئی بس اس کے اوپر. ٹھیک، تو یہ کہ یکشا، اسی طرح یکشا ایسے تھا، تو اب اگر لم لگ جائے گا تو یکشا شین پہ زبر کے ساتھ آ جائے گا. اور یہ بس یہ چینجز لاتا ہے. اب لکھنے میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں لگ رہی ہوں گی، مگر انشاءاللہ اس کو ہم شارٹ کرتے ہیں. پہلا تو آپ کو پتہ ہے ساکن والا ہے، دوسرا نون اعرابی گر گیا. فعل مضارع مجزوم جو ہے، جو یہ والی بات جو ہم نے پڑھی ہے، اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ in case of words that have weak letters as their third letter، جب یعنی کہ لام آخری میں واو یا الف میں سے کوئی ویک لیٹر ہوگا، تو جب مضارع مجزوم ہوگا تو وہ کیسے مجزوم ہوگا؟ اس کا ہم ویک لیٹر ڈراپ کر دیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ ان تینوں کو اگر ہم یاد کر لینا، جس طرح یہ لکھا ہوا ہے یدعو کا یدعو، اس میں واو گر گیا، جہاں پہ واو تھا واو گر کے خالی پیش ہو گیا.
ترضا یعنی جس طرح کھڑی زبر تھی اس کا خالی زبر رہ گیا، اور یہدی جس طرح تھا اس میں یا ساکن تھا آخر میں تو پوری یا ڈراپ ہو گئی تو خالی زیر دکھ گیا. تو ایسے چینج لاتا ہے یہ. اور یہ جب ہم اس کو قرآن میں دیکھتے ہیں تب ہمیں اور زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کس طرح، بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ. تو بس یہ دیکھیں یہ جو اسپیشلی کی کھڑی زبر جو ہے اس کو یہ یا پہ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ زبر پہ آ جائے گی. اس کو ہم انشاءاللہ اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ کو نظر آئے گا قرآن میں کہاں بہت دفعہ نظر آتا ہے یہ. تو اب یہ دیکھ لیں یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ 3 طرح اپنے آپ کو شو کرا اس نے. سکون جیسے تجہر یا خز، آخر میں جزم دکھ گیا آپ کو. حذف نون، عرابی نون گر جائے گا، تدخلو رہ گیا، جو بھی تھا اس طرح نون گر جائے گا. اور پھر تیسری جو طرح ہے اس کی، تیسرا مجزوم کس طرح بتاتا ہے کہ جن فعل میں آخری ویک لیٹر ہوگا تو وہ گر جاتا ہے، ویک علت. صحیح. تو یہ 3 طرح کے چینجز لاتے ہیں کہ اس کے حروف علت آخر میں گر جاتے ہیں. اب اس کی پریکٹس میں پہلی چیز آ گئی، یہ والی آیت ہے جیسے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. تو اس میں فلا، یہ لا جو ہے لائے نہیں، یہ حرف جازم ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لا لگا تو یہ تدعو اصل میں ایسا تھا، رفعی حالت اس کی نارمل یہ ہے، لیکن جیسے اس میں لا لگا یعنی کہ تو اس کو جزمی حالت میں آنا تھا، واو گر گیا اور ایسے آیا. اسی طرح لم یلد ولم یولد تو ہمیں پتہ ہے وہ تو ساکن ہے، وہ تو آسان ہے، مگر اس کو ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اس کے ایگزامپل میں اور یہی دیکھیں کہ ناقص فعل ناقص جیسے اس کو کہتے ہیں جو ویک لیٹرز والا جن کے آخر میں ہوتا ہے. یرا، یرا جو ہے ایسے یرا جو ہے ایسے لکھتے ہیں نا، یارا حمزہ مضارع کا صیغہ، رآ یرا یہ اس کا مضارع کا صیغہ یرا. لیکن جب لم لگے گا تو پھر یہاں ہم نے کہا تھا نا جو الف مقصورہ ہے جو کھڑی زبر ہے وہ زبر بن جائے گی خالی اور یا ہٹ جائے گا ادھر سے. تو یہی ہو گیا کہ ترا آ گیا. اب دیکھیں الم ترا کیفا فعل ربک بعاد، الم ترا کیفا فعل وہ جو اصحاب الفیل میں، تو ترا شارٹ فارم ہے. اس سے ہمیں خود ہی، ہم ویسے بھی را کا پتہ ہمیں روٹ ورڈ را حمزہ یا ہوتا ہے، لیکن اس کی شکل یرا تھی اور یہ را پہ زبر کیوں آیا؟ کیونکہ لم تھا، لم کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. اس طرح لم نرا اس کا اس کنڈیشن میں آ جائے گا کہ ہم نے نہیں دیکھا. اور جو بھی اسی طرح یاتی بھی آتا ہے قرآن میں. یاتی ہم نے یہدی کی اگزامپل یاد رکھیں. یہدی میں کیا دیکھا تھا؟ جس میں یا ساکن تھا آخر میں، اس میں یا چلی گئی تھی اور خالی تا پہ یعنی وہاں پہ دال پہ زیر رہ گیا تھا یہدی میں. اسی طرح یاتی میں بھی جب یہ مجزوم حالت میں ہوگا لم لگنے سے وہ یا چلی جائے گی تو یاتی، آتی، ناتی اس طرح آ جائے گا لم تاتی. ٹھیک. اور یدعو والا تو آسان ہے ہی، واو گر جائے گا. کوئی بھی جب جازم لگے گا، لم، لما، ان، لی، لا، کوئی بھی جازم لگے گا تو اس کا جو ہے واو گر جائے گا، یہ پیش آ جائے گی آخر میں. مگر ہم کہیں گے اس کو کون سی مجزوم حالت کہیں گے، چاہے ہمیں زیر دکھ رہا ہے، پیش دکھ رہا ہے اور زبر دکھ رہا ہے. اب ہم حروف جازمہ دیکھتے ہیں. حروف جازمہ جوازم مضارع دیکھتے ہیں. یہ جو ہیں اپنے معنی بھی رکھتے ہیں اور مضارع میں چینجز بھی لاتے ہیں. اور یہ صرف مضارع میں ایکشن کرتے ہیں، ماضی تو مبنی ہوتا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں کرتے. یہ حروف جازمہ صرف مضارع پہ ایکشن کرتے ہیں اور مضارع کو جزمی حالت میں کر دیتے ہیں. حروف جازمہ کون سے ہیں؟ یہ 5 تو پکے پکے یاد کر لیں. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. دکھنے میں لگتا ہے کہ تینوں مشکل ہیں مگر بہت آسان ہے. جب ہم اس کی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آسان ہی ہے. لم اور لما سب سے آسان ہے، اس سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، حروف جازمہ میں جب ہم لم اور یہ لما دیکھ رہے ہیں، اس میں لم پہلے دیکھتے ہیں اور پھر لما. ان بھی آئے گا، ان شرطیہ. اگر شرطیہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جواب شرط آتا ہے. لم کے میننگ ہوتے ہیں نہیں، ڈڈ ناٹ کے جیسے ہم ویسے کہتے ہیں نا. اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر ان چیزوں کو آخر میں دیکھیں گے دوبارہ. سب سے پہلے لم دیکھ رہے ہیں. لم جو ہے اس کے میننگ ڈڈ ناٹ.
के होते हैं। और डिड नॉट का क्या मतलब होता है, पास्ट में जैसे। और हम बात करें फेले मुदारे से पहले आता है लम, तो जब फेले मुदारे से पहले लम आता है तो उसका तर्जुमा माजी में किया जाएगा, तभी तो डिड नॉट में ट्रांसलेशन होती है। आप देखें इसमें इसी तरह फिर डिड नॉट के मीनिंग आते हैं लम। फेले मुदारे को मजूम कर देगा, ये तो इसलिए तो जाजिम है, करेगा ही, और तर्जुमा मादी में किया जाएगा और जोरदार नफी का मफहूम देगा। लम के मीनिंग में जरा ज्यादा जोर पाया जाता है। एक होता है ला, वो भी तो नफी करता है, निगेशन के लिए, नफी के लिए डिफरेंट चीजें यूज होती है ना, तो लम भी निगेशन के लिए होती है, थोड़ा जोरदार होता है, जैसे किया ही नहीं, जिस तरह लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसमें देखे 3 दफा लम है, तो लम में थोड़ा सा जोर निगेशन है मगर थोड़ी जोरदार सी है, तो उस तरह आती है। और ये भी किस तरह, इसमें देखें आयत है, इसमें व अकामस सलाता व आतस ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह, तो लम के बाद यख्शा, शीन पे जबर दिख रहा है, तो ये इसकी क्या हालत है, इसमें हमें जज़म नहीं दिख रहा अलग से, इसमें हमें नून गिरा हुआ नहीं दिख रहा, ये कौन से हैं, इनका जरूर वीक लेटर वाला है। खाशीन या रूट वर्ड होता है, यख्शा खड़ी जबर होती है, वही वाला था, तो यख्शा में से जब लम लगा तो ये मजूम हालत में रह गया, तो इसमें जबर इस पे आ गया, जैसे कि हमने उधर पढ़ा था, ऊपर भी देखी थी एक एग्जाम्पल, इसे तरदा करके भी एक एग्जाम्पल आती है, तो बस समझे ये इस तरह ये मजूम हालत में ही है, ठीक। ये आयत सूरह बकरा की, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फ़इन फिर अगर, लम हरफ नास, ये आगे हरफ जाज़मा, तफ़अलू तुम कर सकोगे। अच्छा, तफ़अलू असल में तफ़अलूना था, मगर लम लगने की वजह से नून गिर गया और फिर हम एक अलिफ लगा देते हैं। और इसी तरह इस ये जो था वलन तफ़अलू, लन जो है वो कौन है, हरफ नासबा है, नसब देता है, ये जाज़मा लम और लन नासबा, तो ये क्या करता है, ये भी जो है इसका नून गिरा देता है। आपको पता है नस्बी हालत में और जज्मी हालत में दोनों में नून गिरता है, तो इसीलिए फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तो लेकिन ये वाला तफ़अलू जो है वो जज्मी मजूम है क्योंकि इससे पहले हरफ जाज़िम है। ये वाला तफ़अलू मंसूब है क्योंकि इससे पहले हरफ नास्बा है। ठीक, आसान ही बात है। मैं कहूँ अलम तरा, ये हम देख चुके हैं कि असल में ये यूं था, तरा था, ऐसे खड़ी जबर थी इसमें, जो गिर के खाली जबर आपको दिख रहा है इसमें। अच्छा, आगे चलते हैं। अलम नजअल लहू ऐनैन, नजअल में इसमें जज़म आता है, इसमें दिख रहा है अलम की वजह से नजअल आ गया। लम यहमिलुहा, ये सूरह जो है उसकी आयत है जुमा की, इसमें यहमिलू और हा तो अटैच प्रोनाउन है, और यहमिलू में वाव तक है, इसलिए कि असल में ये यहमिलूना था, मगर लम लगने की वजह से नून गिर गया। इसी तरह अलम नशरह लक सदरक, तो ऐसे आयतें हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब देखेंगे और तो पता चलेगा। अब लम आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, देख लिया हमने कि थोड़ा सा जोरदार निगेशन होती है और पास्ट में होती है। अब आगे लम्मा, लम्मा जो है वो दो, उसके इफेक्ट फेले मुदारे पे होते हैं, जो उसको हम फेले मुदारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें वो जज्म दे देता है, और फेले मादी के साथ भी यूज होता है ये। अब हम देखते हैं फेले मुदारे के साथ, पहले फेले मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है, और जब फेले मुदारे से पहले आता है उसको मजूम कर देगा, हम तभी तो जाजमा में पढ़ रहे हैं इसको, और इसके मीनिंग होते हैं अभी तक नहीं, नॉट येट, और ये भी फेले मुदारे के ट्रांसलेशन को मादी में ले जाता है, पास्ट में। जैसे हमने पढ़ा था ना, लम जो है वो डिड नॉट के मीनिंग है, और वो भी मुदारे को, नॉर्मली मुदारे की ट्रांसलेशन क्या होती है, करता है, करेगा, लेकिन जब लम लग जाता है तो वो भी पास्ट में ले जाता है ट्रांसलेशन को। इसी तरह लम्मा भी, इसको भी मुदारे को, फेले मुदारे का ट्रांसलेशन को पास्ट में ले जाता है, अभी तक नहीं, नॉट येट, अभी तक नहीं वहां, तो ये इस तरह यूज होता है। अच्छा, लम्मा जो है फेले मादी के साथ भी इस्तेमाल होता है, मगर फेले मादी हमें पता है ना मबनी है, उसमें वैसे कोई चेंज नहीं लाएगा फेले मादी में, लेकिन मीनिंग्स क्या होंगे उसमें, फेले मादी में जब का मीनिंग से था,
قرآن میں لمحہ آپ زیادہ تر دیکھیں گے جب کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد فعل ماضی آتا ہے، لیکن جب اس سے بعد فعل مضارع آتا ہے، ایسے بھی نظر آتا ہے بہت دفعہ قرآن میں، تو وہ لمحہ کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں. پہلے ہم اس میں یہی چیز جو ابھی دیکھیے کہ فعل مضارع کے ساتھ جازمہ ہوتا ہے یہ لمحہ، اور جب فعل ماضی آتا ہے تو ظرفیہ ہوتا ہے، یعنی جب کے میننگ میں آتا ہے. تو دو طرح لمحہ استعمال ہوتا ہے. اب اس میں جب کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں قرآن میں کہاں نظر آتا ہے ہمیں جب کی، تاکہ جب ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے ہاں یہ جب کے میننگ میں. اور آپ اس میں دیکھیں ماضی کے یوز ہوئے ہیں. اب یہ جو ہے فلما انبأہم باسمائہم، انبأ فعل ماضی ہے، اس کے میننگ میں جب کے میننگ میں ہے. فلما قضینا اس کے بعد فعل ماضی ہے تو میننگ جب کے میننگ میں ہے. فلما وضعتها یہ بھی اس طرح میننگ جب میں آ رہا ہے. ٹھیک، تو لما کے بعد جب فعل ماضی آتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن جب میں ہوتی ہے. موسٹلی آپ قرآن میں ایسے دیکھیں لما جاءہم جب وہ آیا ان کے پاس تو فعل ماضی یوز ہوتا ہے، تو جب کے میننگ آتا ہے. اب یہ والی آیت ہے یہ سورۃ نام کی آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تھا وہ چاند کو ستاروں کو دیکھا تھا تو اس کا ہے پھر جب اچھا جنہ یہ بھی فعل ماضی ہے کہ جب چھا گئی اس پہ رات، تو اس میں بھی اس کے بعد لمحہ کے بعد جب فعل ماضی تو ٹرانسلیشن جب میں. پھر یہاں پہ بھی فلما افلا یہ بھی فعل ماضی ہے تو اس میں ٹرانسلیشن میں جب آتا ہے کہ جب وہ چھا گیا تو پھر ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں ہوں. تو بس یہ ایگزامپل جب کی ہو گئی. اچھا اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کی اس مضارع سے پہلے آ کے کیا کرتا ہے یہ. اب یہاں پہ آپ کے سامنے جو آیت ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اس میں لمّا کے آنے سے یہ پھر وہی مجزوم میں آپ کو تاکہ نیچے زیر دکھ رہی ہے، تو ایکچولی یہ بھی یأتی تھا. یأتی جس طرح یہدی ہے اس طرح یأتی تھا یا تھا. اب فعل اس کی وجہ سے اس کی یا گر گئی کیونکہ حرف علت گر گیا، اور تاکہ نیچے زیر بتا رہا ہے کہ یہ مجزوم حالت میں ہے اور یا گر گئی ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، اور اس میں میننگ میں وہی ناٹ یٹ کے میننگ آتا ہے اور ماضی میں بات چلی جاتی ہے. تبھی ہم دیکھیں اکثر ہم جب ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ مضارع ہے مگر ٹرانسلیشن ماضی میں کیا جا رہا ہے، تو کچھ لیٹرز کی وجہ سے بھی ایسے میننگ خود ہی ماضی میں چلا جاتا ہے، وہ اسی لحاظ سے اکارڈنگلی یوز ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ دوسرے ان میں سے جو ابھی تک نہیں ان سے ملے. تو اس میں بھی ایکچولی یلحقو جو تھا یہ کس طرح مجزوم حالت اپنی کیسے دکھا رہا ہے، لمحہ کی وجہ سے جزم کیسا ہے، اس کا نون گر گیا تو اس لیے یہاں پہ الف لگا دیا. تو یہ اس کے میننگ میں ہوتا ہے کہ ابھی تک جو نہیں ملے ان سے. اسی طرح ایک اور جگہ قرآن میں سورہ حجرات میں بھی بہت دفعہ آتا ہے لمحہ، لیکن اس میں بھی لمحہ یدخل الایمان فی قلوبکم، آیت میں اسی طرح ہے یہاں پہ لمحہ یدخل الایمان فی قلوبکم سورہ حجرات کی آیت. تو ایک بات یاد رکھیں مجرور حالت میں کبھی بھی فعل نہیں ہوتا، فعل میں مجرور چیز نہیں ہوتی، ہاں اسم میں ہوتی ہے. جو زیر نظر آتا ہے کسی وجہ سے، یہاں پہ اصل میں یہ یدخل تھا لیکن جس طرح لمحہ کی وجہ سے یدخل ایسے ہو گیا، یدخلو تھی اس کی اصل شکل جو رفعی حالت تھی یدخلو، اور لمحہ کی وجہ سے یدخل ہو گیا. لیکن اس کو پڑھنے کے لحاظ سے جب بھی جزم کسی چیز کے اینڈ پہ ہو اور اس کے بعد ال لگا ہو تو اس کو پڑھنے کے لحاظ سے زیر دے دی جاتی ہے تاکہ پڑھنا آسان ہو. جس طرح یدخل کیسے پڑھتے ہیں نا الایمان، تو ہم پڑھتے ہیں یدخل الایمان، تو یہ جو زیر لگتی ہے تجوید والی ہوتی ہے، اس کی کوئی یعنی ویسے نہیں ہے کوئی اس کی ٹھیک. تو اس میں ساکن ہے یہ لمحہ یدخل، اس لیے ہوا لمحہ کی وجہ سے کہ ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان ان کے دلوں میں. لمحہ کی مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اس میں بھی ہے وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، تو ابھی تک آئی نہیں ان کے پاس اس کی تعویل. اس میں بھی وہی ہوا کہ یا گر گیا اس کا، جس کے حرف علت جس کے آخر میں ہوتا ہے یا حرف علت گر جاتا ہے نا. اسی طرح بل لما یذوق عذابی،
بلکہ ابھی تک نہیں چکھا انہوں نے میرا عذاب. تو اس میں یذوقو جو ہے یہ ذوقونا تھا, لمحہ کی وجہ سے نون گر گیا. تو یہ لمحہ دیکھ لیا ہم نے. بس ایک اور آیت دیکھ لیں, یہ بھی جو سورہ آل عمران میں جیسے آیت ہے, وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, ابھی تک جانا نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جو ان میں سے جو ان کی اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. تو اس میں بھی یعلمی زیر کیوں آیا اس میں؟ اصل میں تو یہ ادھر زبر لگ گئی تھی, لیکن زبر نہیں سوئی جزم لگ گئی تھی, لیکن ملانے کے لیے کیونکہ اس کے بعد اللہ آ رہا ہے تو ہمیں زیر لگا کے پڑھنے کی آسانی کے لیے. اور یہ والی مثال تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں. تو ہم نے لم دیکھ لیا, لمحہ دیکھ لیا, آلموسٹ ایک جیسے ہی ہے, یعنی اتنا فرق نہیں ہے بہت زیادہ. اب ہم دیکھیں گے لی. لی جو ہے اس کو میننگ ہوتے ہیں چاہیے, شوڈ کے میننگ انگلش میں اگر ہم دیکھیں شوڈ کہ چاہیے کے, شوڈ کے میننگ آتے ہیں اس میں. اور لام جازمہ بھی کہتے ہیں اس کو, لام امر یا لام الامر بھی کہتے ہیں, اور امر غیر معروف بھی کہتے ہیں. سب اسی کے نام ہے. لام جازمہ تو سمجھ آ ہی رہا ہے کیونکہ سب جازمہ ہی ہے, تو یہ لام جازمہ کہلاتا ہے, لام امر اور امر غیر معروف. ابھی تک ہم نے لی اور بھی دیکھ چکے ہیں, اور ہم نے حرف ناصبہ میں بھی ایک لی دیکھا تھا. تو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس سے کس طرح ہمیں فرق پتہ چلیں گے کہ اور کون سے لی ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی تو ہم چاہیے والا دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم باقیوں کو بھی دیکھتے ہیں. لی جو ہے ہم نے دیکھا ہے ابھی تک 3 طرح کے لی. ایک تو حرف جر ہوتا ہے. حرف جر جو ہوتا ہے یعنی کہ حروف الجر میں جو پڑھا تھا ہم نے لی, اس کے مطلب ہوتا ہے لیے فور, اور وہ صرف اسم کی دنیا میں کام کرتا ہے کیونکہ وہ جار مجرور جیسے للہ اللہ کے لیے ہے, تو اس طرح لی آتا ہے جن چیزوں میں بھی. تو وہ اس کے بعد اس یعنی وہ مجرور کر دیتا ہے, وہ جر پارٹیکل ہوتا ہے. پھر ہم نے نصب پارٹیکل میں بھی ایک پڑھا تھا. کب پڑھا تھا؟ جب ہم نے مضارع میں حروف جازمہ سے پہلے حروف ناصبہ دیکھے تھے. تو حروف ناصبہ میں ایک لی ہوتا ہے اور ایک جزم پارٹیکل ہے. جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ حرف جو ہے اپنے بعد والے کو جزم دے دیتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ان میں تینوں میں کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا ہے. حرف جر والا تو بات آسان ہے, حرف جر, کیونکہ وہ ہوتا ہی صرف اسم ضمیر کے اسم کی دنیا میں آتا ہے جر. تو اگر لی کے بعد کوئی اسم یا ضمیر ہے تو اس کا مطلب وہ مجرور حالت والا لی ہے. اب جو فعل پہ جو افیکٹ کرتا ہے لی, فعل مضارع پہ, تو ایک لی ناصبہ والا ہوتا ہے, ایک لی جو جازمہ ہے. اچھا, جو ناصبہ والا ہے اس پہ بھی لام پہ زیر لکھتے ہیں اور وہ مضارع کو نصب دے دیتا ہے, اور اس کے میننگ ہوتے ہیں تاکہ, یعنی کوئی چیز کا سبب بتاتا ہے. اس کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں, لام جسے لام کئی بھی کہتے ہیں, کیونکہ وہ لکیلا میننگ تاکہ ہوتا ہے, اور یہ مضارع سے پہلے لی جب لگتا ہے تو اس کے میننگ تاکہ. اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ جازمہ والا لی ہے, اس کی میننگ ہوتے ہیں چاہیے, اور اس کو لام امر بھی کہتے ہیں. امر کسے کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں کوئی چیز چاہیے, تو بس وہ چاہیے کی میننگ یاد رکھیں. اور یہ تھرڈ اور فرسٹ پرسن آگے لکھا ہوا ہے, اس کے بھی میننگز اس کو بھی ہم آگے مزید دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہے خالی ان پہ ورک کرتا ہے, فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن پہ. تو اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. پہلے تو ہم تاکہ والا دیکھتے ہیں. ناصبہ جو حرف ناصبہ والا لی پڑھا تھا ہم نے, جسے لام کئی بھی کہتے ہیں اور لام تعلیل بھی کہتے ہیں. تو موسٹلی قرآن میں جب آپ کو لی نظر آتا ہے مضارع سے پہلے, تو وہ ناصبہ والا لی ہوتا ہے موسٹلی. یا لی کر کے جب آتا ہے تو اس کی میننگ تاکہ یا یہ کے کر کے نظر آتا ہے, کیونکہ وہ والا جو لی جو بھی ہم پڑھیں گے جازمہ, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, مگر موسٹلی کون سا مضارع سے پہلے جو لی ہوتا ہے اس کی میننگ تاکہ یا یہ کے کرتے ہیں. اور وہ ناصبہ ہوتا ہے تو یہاں تو زبر دکھے گا یا نصبی حالت دکھ جاتی ہے, نون گرا ہوا, تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی ہے. اور میننگز بھی ہوتے ہیں لننظر تاکہ ہم دیکھیں, لنعلم تاکہ ہم جان لیں, لیطمئن تاکہ وہ مطمئن ہو جائے, لنخرج تاکہ ہم نکالیں. ایسے ہم بہت سارے ٹرانسلیشن دیکھتے رہتے ہیں جس میں لی یوز ہوتا ہے, تو یہ زیادہ تر یہ یوز ہوتا ہے.
اور لام کی جو ڈفرنٹ اقسام ہے اس میں لام تاکید جو ہوتا ہے وہ تو زبر کے ساتھ ہوتا ہے, وہ تو ڈفرنٹ دکھتا ہے. اور یہ حرف جر کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اسم پہ افیکٹ کرتا ہے. لام کئی منصوب کرتا ہے مضارع کو, اور موسٹلی یہی والا لام ہوتا ہے اس میں. اور لام امر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے. تو اس میں اب لام امر دیکھتے ہیں ہم. فعل مضارع کو مجزوم کرے گا کسی کام کا حکم دینا یا التجا کے لیے استعمال ہوتا ہے لام امر. اب جیسے حکم جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرو, اور التجا میں بھی ہم کہتے ہیں یہ کر دو پلیز, تو دونوں ایک ہی چیز ہے نا, کرو حکم ہی ہے. تو وہ لام امر جو امر کا مطلب یہ ہوتا ہے, تو یا تو حکم یا پھر اس سے ریکویسٹ کرنی ہے تب بھی لی کر کے یوز ہوتا ہے چاہیے کے میننگ میں. اور صرف غائب اور متکلم کے صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ بھی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اس کا ایک نام جو ہے امر معروف, یعنی کہ غیر امر معروف بھی ہوتا ہے. تو یہ صرف 1 اور 3 کے لیے یوز ہوتا ہے. 1 کون سے متکلم کون سے والے ہوتے ہیں صیغے, میں اور ہم. اور غائب کون سے ہیں, وہ سب, یعنی وہ کے جو وہ لوگ ہوتے ہیں تھرڈ پرسن جو ہوتے ہیں وہ. اور جو بیچ میں تم والا ہوتا ہے جو سامنے مخاطب جیسے ہوتا ہے اس کے لیے یہ یوز نہیں ہوتا. تو 1 اور 3 کے لیے صرف یوز ہوتا ہے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے, مجھ کو یہ کرنا چاہیے, ہم کو یہ کرنا چاہیے. اس سے چاہیے میں آتا نا شوڈ کے میننگ میں. تو یہ صرف غائب اور متکلم کے صیغوں کے لیے آتا ہے. اس کو خالی یاد رکھ لیں, بہت زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مگر یاد رکھ لیں انشاءاللہ کام ہی آئے گا. اچھا, اس کی ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن میں صرف 3 جگہ لام امر اپنی اصل حالت لی میں استعمال ہوا ہے. ہو سکتا ہے صرف 3 جگہ نہیں ہو, تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے, مگر اس میں اصلی حالت لی کر کے بہت کم استعمال ہوا ہے. زیادہ تر موسٹلی یہ آپ کو کیسے دکھے گا, ول فل کے ساتھ, یعنی حرف فا وا اور ثم کے ساتھ لگ کر اس پہ جزم آ جاتی ہے, تو یہ فل ول اس طرح لکھا نظر آتا ہے آپ کو. تو موسٹلی آپ کو یہ ان شکلوں میں ملے گا, ول اور فل, اور اس کے بعد پھر آخر میں کچھ ثم. اور اصل میں لی بہت کم یوز ہوا اس طرح لام امر. تب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اگر آپ لی دیکھ رہے ہیں مضارع سے پہلے تو زیادہ تر چانسز کیا ہیں کہ وہ تعلیل والا ہوگا, تاکہ والا. اور یہ جو چاہیے والا لی ہے یہ اس شکل میں بہت کم نظر آئے گا. ہاں ول فل میں بہت ہے, وہ تو پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے ول اور فل کر کے, کیونکہ اس سے پہلے جب وا یا فا آتا ہے تو یہ لام جزم کے ساتھ پھر پڑھتے ہیں ہم, مگر ہوتا یہ لام امر ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تو بہت ہے. ابھی ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو یہ لی اوریجنل شکل میں 3 دفعہ آیا نا, تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ فعل مضارع سے پہلے لام امر آیا, ادھر لکھا ہوا ہے لام امر ہے یہ, اور اس نے فعل مضارع کو مجزوم کر دیا لیستأذنکم. یہ آیت ہے سورہ نور کی 58 آیت ہے. تو اس میں کہ چاہیے کہ وہ اجازت لے تم سب سے. تو چاہیے کے میننگ میں, یا لیٹ کے میننگ میں, شوڈ کے میننگ میں. دوسری دفعہ, ایک دفعہ یہ یہاں پہ یوز ہوا ہے, سورہ زخرف کی آیت ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ, کہ انہوں نے پکارا جہنم کے داروغہ کا کہ ہم اپنے رب کو کہو کہ ہمارا کام تمام کر دیں, یعنی ختم کر دیں ہمیں. جہنم والے کہیں گے اللہم اجرنا من النار. تو اس میں لیقضی, تو لیقضی میں بھی یہ لام امر ہے چاہیے کہ جیسے اس طرح, اور یقضی میں آخر میں زیر دکھ رہا ہے آپ کو. تو زیر کا مطلب کیا ہے کہ اس کے آگے یا تھی, جیسے یہدی کے ایگزامپل یاد رکھیں کہ یہدی کے آخر میں جب یا ساکن تھی, جب اس کا پہلے یہ حرف جازم لگتا ہے تو وہ یا گر جاتی ہے, خالی زیر دکھتا ہے. تو اسی طرح یقضی, اس میں بھی آخر میں ایسے یا تھی جو گر گئی, تو یہ بھی جزم حالت میں ہی ہے, ٹھیک ہے, مجزوم ہے, مضارع مجزوم. اور تیسری اس کے جو ایک ملتی آیت وہ کون سی ہے, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, اور چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. تو یہ یہاں پہ ملتا ہے. باقی آپ کو لی کی شکل میں نہیں ملے گا, ہاں اس شکل میں بہت ملے گا. اس کی ایگزامپلس بہت ساری ہیں قرآن میں. سورہ قریش کی آیت ہے نا, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, فل پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. اب اس لام امر کی وجہ سے یہ مجزوم ہوا, اور مجزوم کیسا ہوا, یعبدونا تھا, نون گر گئی, اور نون گر کے ادھر الف آ گیا, تو یعبدو ہو گیا نا کہ وہ عبادت کریں رب کی اس گھر کے, تو مجزوم ہو گیا. اب اسی طرح یہ سورہ کہف کی آیت ہم پڑھتے ہیں ہر جمعے کو,
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ. تو فَلْيَأْتِكُمْ اس میں بھی فل ول زیادہ تر بتایا کہ فل ول ہی دکھے گا آپ کو قرآن میں. فل پس چاہیے کہ یأتیکم وہ لائے تمہارے پاس. اچھا یأتی میں بھی اصل میں یہ تا میں زیر ہے تو اس کا مطلب یہ اصل میں کیا تھا یہدی کی طرح, یہ بھی کیا تھا یأتی تھا, آخر میں یہ تھا یا تھی, جو اس وجہ سے جب یہ اس کی وجہ سے گر گئی فعل امر یعنی کہ لام امر کی وجہ سے. اسی طرح وَلْيَتَلَطَّفْ اس میں بھی ول لام امر ہے, اس کو ہم ساتھ ہی پڑھیں گے کیونکہ واو کی وجہ سے لام پہ یہ جزم کے لگا کے پڑھتے ہیں اس کو لام امر کو. تو یہ ساکن حالت میں آ گئی, مجزوم حالت میں. اس کا تو آسانی سے پکڑ لیا آپ نے کہ 3 طریقے سے ہوتا ہے. تو دیکھ لیا ہم نے کہ زیادہ اس کی ٹرانسلیشن چاہیے کی ہوتی ہے. اب اس کے اور بھی لفظ آتے ہیں. سورہ بقرہ کی جو 282 آیت ہے نا اس میں بھی کافی سارے لفظ ہیں ایسے. فَلْيُمْلِلْ پس چاہیے کہ وہ املا کرائے, فا لام امر اور اس کی وجہ سے یہاں پہ جزم. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بہت دفعہ قرآن میں یہ تو کہ اس چاہیے کہ توکل کریں, متوکلین یا مؤمنین اس طرح آتا ہے. تو اس میں بھی آخر میں جزم میں آ گیا. تو زیادہ تر آپ کو فل اور ول کر کے دکھتا ہے. اس طرح یہ والی جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, تو ولتنظر اور چاہیے کہ دیکھے, ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا کل کے لیے کمایا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے لی میری, وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پہ ایمان لائیں. تو اس میں بھی یہ یستجیبونا اور یؤمنونا تھا, لام امر کی وجہ سے ادھر یہ بن گیا, اس میں مطلب نون گر گیا. وَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خَلَقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ لَطَعَامِ. اچھا فَلْيَنْظُرِ کیوں ہے یہ زیر سے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی یا گر گئی ہو, تو نہیں. دیکھیں یہ آپ اس کا روٹ ورڈ دیکھ لیں, نظر دیکھنے کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے نون زارا, اور یہ والا جو پروسیس ہے نا جو علت گرے گی جس میں, وہ ان کے لیے ہے جن کے آخری لیٹر الف و یا یعنی کہ حرف علت میں سے کسی سے بنا ہوگا. الف و یا سے ساؤنڈ نہیں ہوگا, ویک لیٹر ہوں گے جس کے آخر میں, اس میں وہ چینجز آتے ہیں. مگر نظر کا تو نارملی روٹ ورڈ نون زارا یہی روٹ ورڈ ہے نظر کا دیکھنے کا. تو ایکچولی یہ فَلْيَنْظُرْ تھا, لیکن اس کو یعنی لام امر کی وجہ سے ینظرو سے ینظر ہوا, اور پھر اس کو ملانے کے لیے زیر لگا دی گئی کیونکہ پڑھنے کے لیے اس طرح آسانی ہوتی ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اسی طرح دیکھتے ہیں نا ہم, تو انسان کو دیکھنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا. ایک آیت اور دیکھتے ہیں ہم اس کی. سورہ حج کی آیت ہے. ثم ليقضوا تفثهم, ثم پہلے لگا پھر لام پہ جزم ہے, تو یہ بھی لام کون سی ہے, یہ وہی والی لام امر ہی ہے. بس چاہیے کہ وہ یقضوا کہ وہ پوری کرے, یقضوا تفثهم ولیوفوا اور پس چاہیے کہ وہ وفا کرے, نذورہم اپنی نظریں پوری کرے, ولیطوفوا اور وہ چاہیے کہ وہ طواف کرے بیت العتیق کا. تو اس میں بھی 3 دفعہ اسی طرح یوز ہوا ہے. یہ ایک ہم آیت دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے, اس میں بدلنے کے, اس کو دیکھنے کے لیے کہ کس میں کیا ہے. اب یہ رمضان کی آیت ہم سب کو پتہ ہی ہے الحمدللہ کہ اس طرح ہے. اس میں دیکھیں جو یہ ہے فمن شہیدہ منکم الشہر, پس جو کوئی تم میں سے پائے اس مہینے کو, فلیصمہ, فل اور ول کر کے جب آتا ہے تو ٹرانسلیشن پس چاہیے کہ, تو یہ لام امر ہے, اس کی وجہ سے مجزوم کیا افیکٹ ہوا, میم پہ جزم آ گیا. بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے ہو اس کے یعنی کہ رمضان کے. تو اس طرح مجزوم حالت میں ہو گیا. تو یہ لام کون سا لام ہے, لام امر. اور ہم لام تعلیل کی ہم کہتے ہیں کہ مضارع سے پہلے لی جو ہوتے ہیں زیادہ تر لام تعلیل والے دکھتے ہیں. اب یہاں پہ لی تکملو, تو یہ ناصبہ ہے. کیوں, کیونکہ ٹرانسلیشن بھی کیا, اور تاکہ تم سب کمپلیٹ کرو. اصل شکل کیا تھی, تکملونا نہ تھا یہاں پہ, مگر نون گر گئی. اب یہاں پہ خالی یہ, تو یہ کیا ہے ناصبہ ہے, کیونکہ لی جو ہے یہ تعلیل والا ہے, تو اس میں یہ ناصبہ کنڈیشن میں کہلائے گا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم سب
کبریائی بیان کرو اللہ کی. اس میں بھی یہ تکبرونا تھا جو نون گر گئی لی لام تعلیل ناسبہ کی وجہ سے اور یہ اس طرح ہو گیا. تو بس یہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ہم نے 3 دیکھی چیزیں, نمبر 1 لام, پھر نمبر 2 لما, اور پھر نمبر 3 ہم نے پڑھا لام امر. لام امر جو ہے اس کا امر غیر معروف بھی کہتے ہیں, لام جازمہ بھی کہتے ہیں, اور یہ لام لی کر کے کم نظر آتا ہے, زیادہ تر ول فل کر کے آتا ہے, تو ٹرانسلیشن سمجھنا مطلب میننگ اس کو پکڑنا بہت آسان ہے الحمدللہ. یا اور انشاءاللہ باقی جو ہے ہم نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے. اس میں جو بھی غلطی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی, اللہ تعالیٰ سے ہمیں معاف کرے, اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.